بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تھامس ہاب جو تھے کلاسیکل ریئلسٹ تھیورسٹ جو تھے ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کہا. تھامس ہاب جو تھے وہ 1588 میں پیدا ہوئے, 1679 میں ان کی وہ فوت ہوئے, اور ان کی زندگی جو تھی اس وقت یورپ میں سول وارز چل رہی تھیں اور ٹریٹی آف ویسٹ فالیا بھی انہی کی زندگی میں ہوئی, اور انہوں نے 30 ایئرز وار ان یورپ دیکھی, اور اسی طرح ڈچ وار آف انڈیپینڈنس اگینسٹ اسپینش کنگ جو تھی, جو 80 ایئرز 80 سالہ جنگ تھی, وہ بھی انہوں نے دیکھی. تو ان کی رائٹنگ جو تھیں وہ بہت زیادہ جو ہے انفلوئنسڈ ہیں کس سے, سول وار سے. تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ لیوائتھن کا انہوں نے ایک بک لکھی لیوائتھن کہ وائی ٹو اوبے اسٹیٹ اتھارٹی, کہ لوگوں کو اسٹیٹ اتھارٹی کو کیوں ماننا چاہیے, کہ ٹو اوائڈ کیوس, یعنی کہ بلڈ شیڈ اور بالکل انارکی پھیلنے سے روکنے کے لیے اسٹیٹ اتھارٹی کو ماننا چاہیے. لیکن انہوں نے اس میں ایک نئی چیز ایڈ کی اور ایک نئی چیز وہ لے کے آئے. فرسٹ ٹائم انہوں نے کچھ کہا. وہ کیا کہا آئیے وہ دیکھتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رول کے بارے میں یورپ میں یہ کنسیپٹ تھا کہ رول جو ہے وہ ڈیوائن رائٹ ہے. یعنی ڈیوائن رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے دیا گیا. کس کو؟ کنگ. تو یورپ میں کیا تھا کہ رول جو ہے از دا ڈیوائن رائٹ آف کنگس, کہ بادشاہوں کو جو ہے وہ خدا کی طرف سے رائٹ دیا گیا ہے رول کرنا, اور اب وہ خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں. اس لیے کیا کرنا ہے کہ ان کی اتھارٹی کو ماننا ہے. وہ جو کریں, سیاہ کریں سفید کریں, وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اس کے اوپر آگے بولنا نہیں. لیکن تھامس ہابس جو تھے انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ کہا کہ نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیوائن رائٹ جو کنگز کو ملا ہوا ہے, یہ ڈیوائن رائٹ جو ہے یہ ایکچولی پیپل کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, یہ پیپل جو ہیں, جو لوگ ہیں, آبادی جو اس اسٹیٹ کے اندر جو رہنے والے جو سٹیزن ہیں, شہری ہیں, ان کی طرف سے ہے, اور وہ کنگز کو وہ پاور شفٹ کرتے ہیں. وہ جو لوگ ہیں وہ کنگز کو یہ ڈیوائن رائٹ ٹو رول دیتے ہیں انڈر سم سرکمسٹانسز, کچھ شرائط و ضوابط کے ساتھ. تو ذرا دوبارہ بات سن لیں کہ یورپ میں یہ کنسیپٹ تھا کہ کنگز کو رول کرنے کا جو رائٹ ہے, ڈیوائن رائٹ, وہ خدا کی طرف سے ہے. تھامس ہابس نے کہا نہیں, یہ جو ڈیوائن رائٹ ہے یہ پیپل کی طرف سے, یعنی لوگوں کی طرف سے, سٹیزنز کی طرف سے کنگز کو دیا جاتا ہے, اور اس کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے ڈیوائن رائٹ از ود پیپل ٹو کنگ, یعنی کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہے, ایز لانگ ایز اٹ پروٹیکٹس دیم, یعنی کہ جب تک کنگ جو ہے لوگوں کی حفاظت کرے گا, لوگوں کے رائٹس جو ہے نا پریزرو کرے گا, اس وقت تک یہ رائٹ جو ہے نا اس کنگ کے پاس ہے. اس کے بعد اگر وہ رائٹ پروٹیکٹ نہیں کرتا تو یہ ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرسٹ ٹائم یورپ میں یہ بات کہنے والے جو تھے یہ تھامس ہابس تھے. تو انہوں نے پھر بنیاد رکھی ایک سوشل کانٹریکٹ کی, کہ سوشل کانٹریکٹ کیا چیز ہے. سوشل کانٹریکٹس اگر آپ کو یاد نہیں رہتا کہ تھامس ہابس نے دیا ہے, تو یاد رکھیے کہ ایس تھامس کے آخر میں بھی ایس آ رہا ہے, ہابس کے آخر میں بھی ایس آ رہا ہے, تو اس ایس سے یاد رکھیں کہ سوشل کانٹریکٹ انہوں نے دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا کائنڈلی. اور سوشل کانٹریکٹ کی انہوں نے تھیوری ہم آگے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. اور سب سے پہلے جو یورپ میں بات کرنے والے وہ یہ ہیں کہ اسٹیٹ اینڈ پولیٹیکل آبلیگیشنز. ٹھیک ہے, انہوں نے ریاست اور اس کی جو سیاسی ذمہ داریاں اس کے اوپر بات کرنے والے وہ پہلے رائٹر ہیں. اور سیکولرائز کیا کہ ڈیوائن رائٹ آف کنگ نہیں ہے, یعنی خدا کی طرف سے کنگ کو طاقت نہیں دی گئی, لوگوں کی طرف سے دی گئی ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا, یعنی کہ بہت زیادہ اس ٹائم کیتھولک چرچ کی بہت پاور تھی یورپ میں جب یہ بات کہی گئی. تو اس وقت بھی یہ بات کہنا کلمہ حق کہنے کے برابر ہے, یعنی کہ حق تو انہوں نے نہیں کہا, لیکن انہوں نے جو اب اس وقت کا جو اور ان کے حساب سے ان کے دین کے خلاف انہوں نے جو لکھا, اس مطلب یہ بہت سخت بات تھی جو انہوں نے لکھی. تو تھامس ہابس نے سوشل کنٹریکٹ کی بات کی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تھامس ہابس نے یہ کہا کہ اسٹیٹ آف نیچر, یعنی کہ اگر کوئی بھی حکومت نہ ہو, سارے کے سارے فرض کرتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ آف نیچر میں چلے جاتے ہیں. اسٹیٹ آف نیچر یہ ہے کہ جی انسان, چرند برند, جانور, بھیڑیے, گائے, بھینس اور مچھلیاں اور پرندے سارے جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں, اور انسانوں کے پاس جیسے جو ہے نا آپ اینشنٹ ٹائمز میں چلے گئے جہاں کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے. تو وہ اسٹیٹ آف نیچر ہے, یعنی کہ جیسے کہ انسان قدرتی طور پر پیدا ہوا ہے ایسے کیسے, اس کے اوپر کوئی بس کوئی فوج کوئی اسٹیٹ نہیں ہے.
تو اسٹیٹ آف نیچر میں یہ ہے کہ وار آف آل اگینسٹ آل، یعنی کہ وار آف ایوری ون اگینسٹ ایوری ون. اسٹیٹ آف نیچر یہ ہے کہ سب برابر ہیں، سارے کے سارے ساورن ہیں، سب کا حقوق برابر ہیں، سارے کے سارے اتھارٹی ہیں، سارے کے سارے جو ہے نا وہ پاورفل ہیں، وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں. ہر بندے کو ہر کسی سے ڈر ہوگا، ہر بندہ کسی سے لڑتا رہے، کیونکہ کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی ان کے پاس، کیونکہ اوپر ان کے سر پہ کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے. وہ جسٹ ایک جیسے جانور رہ رہے ہوتے ہیں ایسے ہی جنگل میں رہنے والا انسان جو ہے نا وہ ایک جانور ہے، اسے کہے گا اس حالت میں انسان اگر رہ رہا ہے تو اس کو کہیں گے اسٹیٹ آف نیچر. تھامس ہابس نے یہ کہا کہ اسٹیٹ آف نیچر میں جب بھی انسان رہتا ہے تو وہ سارے کے سارے کو ساروں کے ساروں سے ہر بندے کو ہر بندے سے خوف ہے. جیسے کرونا وائرس ہے وہ اس میں ہر بندے کو دوسرے بندے سے خوف ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ اسٹیٹ آف نیچر کی بات کرتا ہے کہ جب کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے، تو پھر تو انارکی ہوگی، تو پھر تو ہر کوئی ہر کسی سے لڑے گا. تو جب ہر کوئی ہر کسی سے لڑے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ایوری ون از ایٹ وار ود ایوری ون، وار آف آل اگینسٹ آل. یہ پلیز یاد رکھیے گا. تو یہ اس طرح کی جو زندگی ہوتی ہے سالیٹری، پور ہے، نیسٹی، بروٹش اور شارٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ مسلسل لڑتے رہیں اور سارے برابر ہوں، اس سے لڑتے رہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. دنیا کا نظام جو ہے نا وہ ہیرارکی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ یعنی کہ اسٹیٹ کے اندر کا نظام اس میں ایک آرڈر ہونا چاہیے، ایک اوپر سے نیچے تک ایک لائنیج ہونی چاہیے، چین آف کمانڈ ہونی چاہیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر میں کیا تھا کہ لا آف نیچر اپلائی ہے. لا آف نیچر کا مطلب یہ ہے کہ جی نیچرل رائٹ ساروں کا نیچرل رائٹ ہے، یعنی کہ یہ دنیا جتنی میری ہے وہ دنیا اتنی ہی کسی اور کی ہے. تو وہ سارے کے سارے برابر ہیں، کوئی کسی کا بھی کوئی بھی ہائی نہیں ہے، کوئی بھی لو نہیں ہے. تو اس سے ہوا کیا اسٹیٹ آف نیچر میں رہنے سے ہوگا کیا؟ یعنی کہ اگر یہ کنڈیشن رہی سول وار میں اسی طرح ہوتا ہے نا کہ ہر بندہ ہر کسی سے لڑ رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سول وار ہے اس کی ایگزامپل اسٹیٹ آف نیچر کی طرح ہے. جب انسان بغیر کسی اتھارٹی کے، بغیر کسی ساورن اتھارٹی کے رہ رہا ہوتا ہے تو ہر بندے سے لڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایسے نہیں چل سکتا. تو اس کا ہوتا ہے نو جسٹس، نو ٹریڈ، نو گورنمنٹ، نو پیس، نو کامرس، ایوری ون فیئرز ایوری ون. ہر کسی کو دوسرے سے خوف ہے. تو ہر کسی کو یہ پتا ہے کہ کوئی مجھے مار دے گا، تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی مجھے مار دے اس سے پہلے میں دوسرے کو مار دوں جس سے مجھے ڈر ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اٹس بیٹر ٹو کل ریدر دین بینگ کلڈ، ٹھیک ہے. یہ بات انہوں نے کی کہ اسٹیٹ آف نیچر یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت نہیں ہوگی، کوئی اسٹیٹ نہیں ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا کہ سارے ایک دوسرے سے لڑیں گے اور یہ سچویشن بنے گی، نہ کوئی انصاف ہوگا، نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی گورنمنٹ ہوگی، نہ کوئی امن ہوگا، نہ کوئی کامرس ہوگی، اور ہر بندہ ہر بندے سے ڈرتا رہے گا. اور اس طرح کی زندگی انسان نہیں رہ سکتا. یہ شارٹ لیوڈ ہوگی اور بہت ظلمانہ زندگی ہوگی. تو اس کا حل کیا بتایا تھامس ہابس نے بتایا کہ آپ یہ کریں کہ لیوائتھن نے اس نے ایک کنسیپٹ دیا. لیوائتھن کیا ہے جی؟ اس نے ایک قسم کا کہا مورٹل گاڈ ہے، یعنی کہ زمین پہ زمینی خدا کی انہوں نے تخلیق، کیونکہ وہ تو کافر ہے، اس نے تو یہی بات کرنی تھی کہ مورٹل گاڈ کا اس نے کنسیپٹ دیا کہ اسٹیٹ آف نیچر سے نکلنے کے لیے سارے لوگ اس کو سرنڈر کریں. اسٹیٹ آف نیچر اپنے نیچرل رائٹس، یعنی کہ ہر کوئی ہر کسی کے برابر ہے، یہ ہر شہری جو ہے نا وہ سرنڈر کرے اپنا یہ حق، اپنا یہ رائٹ، اور وہ انٹر ہو جائے ایک اپنی یہ جو اتھارٹی ہے، اپنا جو رائٹس ہیں یہ سرنڈر کر دے، ایک اتھارٹی کے پاس دے دے، اس کو دے دے کہ یہ لے جی آپ لے لیں، ہمیں اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ پیس چاہیے. تو اس کو اس نے زمینی خدا کا، مورٹل گاڈ کا. ہمارے کنسیپٹ کے برابر تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس نے تھامس ہابس نے کہا. تو جو لیوائتھن ہے وہ ساورن سول اتھارٹی ہے، ابسولوٹ ہے، لا ہے، اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو مورٹل گاڈ کا کنسیپٹ اس نے دیا لیوائتھن کا، وہ ساورن سول اتھارٹی ہے، سب کے اوپر ساورن ہے، اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. ابسولوٹ ہے، اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، مطلق طاقت اسی کے پاس ہے، اور جو وہ کہے وہی لا ہے اور وہی اسٹیٹ ہے. اور یہ کنسیپٹ ہے لیوائتھن کا جو تھامس ہابس نے دیا کہ اسٹیٹ آف نیچر سرنڈر کر کے، یہ جو انارکی کی فضا چھوڑ کے جب لوگ کوئی ساورن اتھارٹی قائم کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس اتھارٹی کو اپنے یہ نیچرل رائٹس ہیں کہ ہر کسی سے ہر ٹائم لڑنے کا رائٹ اپنا سرنڈر کر دیں گے، تو اس کا قانون مانیں گے، تو وہ اسٹیٹ ہوگی اور پھر ایک سوسائٹی بن جائے گی. سول سوسائٹی کا قیام تب وجود میں آئے گا. تو کیا سول سوسائٹی اس طرح بنے گی؟ دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر میں لوگ رہ رہے ہوں، اگر کوئی طاقت نہ ہو تو نیچرل رائٹس ہوں گے سب کے، ہر کوئی ہر کسی کے برابر ہے، کیاس ہوگا، بلڈ شیڈ ہوگا، خون بہے گا، ہر طرف جنگ ہوگی، ہر طرف لڑائی ہوگی.
تو جب لوگ یہ سرنڈر کر دیں گے تو پھر لیوائتھن کریٹ ہوگا جو کہ اسٹیٹ ہے، سورن سول اتھارٹی ہے، جو آگے باتیں ہوئیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ ایک سوشل کانٹریکٹ وجود میں آئے گا. یہ سوشل کانٹریکٹ کس لیے ہے؟ سول سوسائٹی کو قائم رکھنے کے لیے. یہ کس بنیاد پہ ہے؟ کہ سب لوگ اپنا اسٹیٹ آف نیچر کا نیچرل رائٹ جو ہے نا اس سے نکل کے اپنی جو رائٹس ہیں وہ ایک اتھارٹی کو سرنڈر کرتے ہیں، اور وہ اتھارٹی جو ہے وہ پھر سول سوسائٹی کو اسٹیبلش کرتی ہے اور کمانڈ کرتی ہے اور قانون بناتی ہے، قانون امپلیمنٹ کرواتی ہے. اور اس کانٹریکٹ کا نام سوشل کانٹریکٹ ہے. جب تک وہ کنگ جو اس لیوائتھن کو پروٹیکٹ چلائے گا، یعنی کنگ ہوگا، جب تک وہ ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا اس وقت تک سوشل کانٹریکٹ قائم رہے گا، تب تک اس کے پاس رائٹ ٹو رول ہے. اگر وہ یہ نہیں رکھتا تو سوشل کانٹریکٹ لیپس ہو جاتا ہے، اور سوشل کانٹریکٹ لیپس ہوگا تو پھر اسٹیٹ آف نیچر قائم ہو جائے گی، جو کہ پھر بلڈ شیڈ ہوگا. تو یہ ساری سول وار کے حساب سے انہوں نے لکھی. تو اس ساری بات کا مطلب صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ سب سے بڑی اتھارٹی ہے، اسٹیٹ کے پاس مطلق پاور ہے، اسٹیٹ جو مرضی کے آپ نے اس کو ماننا ہے، اور اسٹیٹ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہوتا. اور ریئلزم کی بات انہوں نے کی ہے کہ جب سارے لوگ اس طرح مانیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اسٹیٹ کے اندر ایک آرڈر کریٹ ہوگا. اور یہ ریئلزم کے بہت بڑی جو فلاسفی ہے ریئلزم کی، ریئلسٹ فلاسفی وہ یہی ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کی اتھارٹی کو ماننا ہے. اسٹیٹ سب سے پاورفل ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ جو ہے نا مین ایکٹر ان دا گلوبل پالیٹکس ہے. تو اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ خیال رکھیے اپنا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم مورگنتھو کے 6 پرنسپل ڈسکس کریں گے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.